کیپٹن راجہ محمد سرور شہید پاک فوج کے وہ پہلے عظیم سپوت ہیں جن کو بے مثال جرت اور بہادری کے عوض پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ جسم گولیوں سے چھلنی ہو گیا مگر خاردار تاروں کو کاٹ کر اری محاذ پر پاکستانی پرچم بلند کر دیا۔ آخر کیسے؟ جذبہ اور حب الوطنی کی بے مثال داستان جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میں ہوں عمیر امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ویڈیو پر مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔ راجہ محمد سرور 10 نومبر 1910 کو تحصیل گجرخاں کے گاؤں سنگوری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر ابھی صرف 6 برس تھی کہ آپ کے والد تمام اہل خانہ سمیت ضلع فیصل آباد میں منتقل ہو گئے۔ یہاں آپ کے والد کو اعلیٰ فوجی خدمات کے عوض 3 مربع زمین بطور انعام ملی تھی۔ راجہ محمد سرور نے میڈل کا امتحان تاندلیاں والا جبکہ میٹرک کا امتحان اسلامیہ ہائی اسکول فیصل آباد سے پاس کیا۔ سرور انتہائی محنتی اور ذہین تھے۔ آپ کے اساتذہ کہا کرتے تھے سرور بڑا ہو کر یقیناً کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے گا اور ملک و قوم کا نام روشن کرے گا۔ ناظرین، چونکہ آپ کے خاندان کے بیشتر افراد فوج میں ملازم تھے اس لیے آپ کو نہ صرف فوجی وردی اچھی لگتی بلکہ جنون کی حد تک فوج میں بھرتی ہونے کا شوق تھا۔ آپ کے اہل خانہ آپ کو ریلوے میں بھرتی کروانا چاہتے تھے لیکن آپ نے ریلوے میں بھرتی ہونے سے صاف انکار کر دیا اور 15 اپریل 1929 کو سپاہی کی حیثیت سے فوج میں بھرتی ہو گئے اور پھر صوبیدار سیکنڈ لیفٹیننٹ سے ہوتے ہوئے 1 فروری 1947 کو اعلیٰ فوجی خدمات کے عوض آپ کو کیپٹن کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ ناظرین، جب مملکت خداداد پاکستان وجود میں آئی تو آپ 2 پنجاب ریجمنٹ میں تعینات تھے۔ بدقسمتی سے مملکت خداداد کو وجود میں آتے ہی مکار بھارت اور کشمیری ڈوگرا حکمرانوں کی جنگی چال بازیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب بھارت نے جنت نظیر وادی کشمیر میں شب خون مارتے ہوئے وہاں اپنی فوجیں اتارنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان پر حملہ کرنے کا سوچا تو پاکستان کے بری فوج کے کمانڈر ان چیف نے تجویز دی، اگر آپ بھارت سے کشمیری مسلمان آزاد کرانا چاہتے ہیں اور پاکستان کی مشرقی سرحد کو ہندو دشمن سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ بھارت کو اری، پونچھ اور نوشہرہ لائن سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ ناظرین، اس اعلان کے بعد جب پاکستانی فوجی دستے کشمیر کے دفاع کے لیے آگے بڑھنے لگے تو کیپٹن راجہ محمد سرور اس وقت GHQ میں سگنل کورس کی تربیت حاصل کر رہے تھے۔ آپ کی ریجمنٹ پنجاب ریجمنٹ دشمن کو شکست فاش دینے کے لیے کشمیر پہنچ چکی تھی اور آپ کو یہ کہہ کر جانے سے منع کر دیا گیا کہ آپ کی ڈیوٹی GHQ میں ہے۔ اس جواب سے راجہ محمد سرور انتہائی غمگین ہوئے۔ ناظرین، کشمیر میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی تھی مگر حکمران راجہ ہری سنگھ تھا، اس لیے وہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتا، قرآن کریم کے نسخوں کی معاذ اللہ بے حرمتی کی جاتی اور راولہ کوٹ کے بازار میں مسلمان خواتین کی آبرو ریزی کی گئی اور اسی طرح کئی ہزار مسلمان مرد و خواتین اور بچوں کو جنگل میں بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ سب خبریں راجہ محمد سرور کے لیے اذیت کا باعث بنتی اور وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے بٹالین کمانڈر سے کہا، سر میں چاہتا ہوں میں اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کچھ کروں، اس لیے مجھے محاذ جنگ پر جانے کی اجازت دی جائے۔ بٹالین کمانڈر نے آپ کی آنکھوں میں موجود جذبے کو بھانپ لیا اور محاذ کشمیر پر جانے کی اجازت دے دی۔ ناظرین، راجہ محمد سرور محاذ پر جانے سے قبل صرف 2 دن کے لیے اپنے اہل خانہ سے ملنے سنگوری روانہ ہوئے۔ وہاں پر آپ سب سے پہلے اپنے استاد حوالدار منگت سے ملے اور کہا میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جام شہادت نوش فرمانے کی توفیق دے۔ ناظرین، آپ کا ایک مکان زیر تعمیر تھا۔ آپ نے مستریوں اور مزدوروں کا حساب بے باک کرتے اور تعمیر کا کام بند کرتے ہوئے کہا اگر میں زندہ رہا تو باقی تعمیر بعد میں مکمل کروا لیں گے۔ ناظرین، راجہ محمد سرور کو محاذ پر سگنل آفیسر مقرر کیا گیا۔ اس وقت تک کشمیر میں بھارتی فوج کی طاقت 8 برگیڈ سے زیادہ ہو چکی تھی۔ ایک برگیڈ میں تقریباً 2500 جوان شامل تھے اور اس وقت سب سے اہم محاذ اری کی پہاڑی کا تھا۔ فوجی نقطہ نظر سے اس پر قبضہ کرنا اشد ضروری تھا مگر یہ بظاہر ناممکن نظر آ رہا تھا کیونکہ دشمن نے یہاں مشین گنوں کے ساتھ ساتھ توپیں بھی خاصی تعداد میں نصب کر رکھی تھی۔ ان پرخطر حالات میں پاک فوج کے کمانڈنگ آفیسر نے کہا ان مشکل حالات میں جو جوان یہ سمجھتا ہے کہ وہ دشمن کی توپوں کو خاموش کروا سکتا ہے وہ کمپنی کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لے۔ چونکہ شہادت نے انگڑائی لی اور کیپٹن راجہ محمد سرور نے کہا
سر میں یہ خدمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین، پھر 27 جولائی 1948 کو صبح 3:30 بجے راجہ محمد سرور کی کمپنی کو اری محاذ پر حملہ آور ہونا تھا۔ سحری کھا کر روزہ رکھا اور کمپنی کے ہمراہ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اچانک حملے سے دشمن بدحواس ہو گیا اور توپوں اور مشین گنوں کا رخ پاکستان کے جوانوں کی طرف کر دیا گیا، جس سے فوجی دستے کی پیش قدمی کچھ دیر کے لیے رک گئی، اور پھر جب دشمن اور ان کے درمیان فاصلہ صرف 20 گز کے قریب رہ گیا تو پتا چلا کہ دشمن نے اپنے مورچوں کو خاردار تاروں سے محفوظ اور مضبوط بنا رکھا ہے۔ ناظرین، یہ باڑ گزشتہ رات موجود نہ تھی، اور اس غیر متوقع صورتحال سے ہراساں ہوئے بغیر راجہ محمد سرور نے مشین گنر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اب اصل کام یہ تھا کہ تاریں کون کاٹے، کیونکہ اس کے لیے دشمن کی مشین گنوں اور توپوں کے سامنے اس وقت کھڑے ہونا تھا جب دشمن آپ کی موجودگی سے آگاہ ہو۔ تو وطن کے دلیر سپوت اور پاک فوج کے نڈر بے باک جوان راجہ محمد سرور نے فیصلہ کیا کہ یہ پرخطر کام وہ خود سر انجام دیں گے۔ ناظرین، محاذ پوری کی طرف مشین گنر ابھی زیادہ دور نہ گئے، مشین گنر فرحان علی گولی لگنے سے شہید ہو گئے۔ کیپٹن سرور نے لپک کر ان کی مشین گن اٹھائی اور فائرنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ فضا گولیوں کی آوازوں سے گونج رہی تھی۔ جنگل میں فوجی جوان مادر وطن پر قربان ہوتے آگے بڑھ رہے تھے کہ وہ لمحہ بھی آ گیا جب تارے کاٹ کر فوجی جوانوں کو آگے گزارنا تھا تاکہ اری کا محاذ فتح کیا جا سکے۔ کیپٹن سرور نے آواز بلند کی، دوستو آگے بڑھو، منزل قریب ہے۔ یہ ان کے کپتان اور ایک عظیم مجاہد کی آواز تھی۔ کچھ ہی دیر میں فوجی جوان تاروں کے نزدیک پہنچ گئے۔ کیپٹن راجہ محمد سرور اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھوں کو حرکت ہوئی اور پھر خاردار تاریں کٹنے لگی۔ راجہ محمد سرور اس بات کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کرتے رہے کہ دشمن باخبر اور ہوشیار ہو چکا ہے۔ ناظرین، ابھی تاروں کی رکاوٹ دور ہونے والی تھی کہ دشمن کی ایک مشین گن نے راجہ صاحب پر گولیوں کی بچھاڑ کر کے آپ کا سینہ چھلنی کر دیا۔ ان کی سانسیں اکھڑنے لگی اور خون وطن عزیز کے کام آ چکا تھا، مگر آپ جان کی پرواہ کیے بغیر تاریں کاٹتے رہے اور پھر آخر کار تاریں کٹ گئی۔ ناظرین، راجہ محمد سرور نے شہادت کا عظیم مرتبہ پا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کے اس عظیم سپوت کو شہادت جیسی نعمت سے نوازا اور پاکستان کو کمزور دشمن پر واضح فتح نصیب فرمائی۔ کیپٹن راجہ محمد سرور شہید کو محاذ کے قریب تل پترا پہاڑی پر سپرد خاک کیا گیا، جہاں پر ہر سال 27 جولائی کو ان کا عرس منعقد کیا جاتا ہے۔ راجہ محمد سرور شہید نے اری محاذ کے ناممکن مارکے کو اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جرأت اور بہادری سے جس طرح سر کیا، اس کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے آپ کو پاکستان کا سب سے پہلا نشان حیدر دیا گیا، جسے آپ کی اہلیہ نے فیلڈ مارشل صدر پاکستان محمد ایوب خان سے وصول کیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، اسے شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔